السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ماہ محرم الحرام کا مہینہ جلوگر ہے، اور اس ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک عظیم شہادت دنیا میں رونما ہوئی، ایک ایسی ذات کی شہادت جس ذات کا احسان پوری دنیا اسلام پر بہت زیادہ ہے۔ وہ محسن اسلام ہیں، وہ محسن انسانیت بھی ہے، ایک ایسی ذات جس کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہے، جس کو دنیا عاشق رسول فاروق الاعظم عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایمان کی مہر لگائی ہے، ان کے پورے سینے کو اللہ رب العزت نے ایمان کے نور سے بھر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں آپ کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو آج ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، اسلام کے اعتبار سے بھی، اور ایک مسلمان کے اعتبار سے، کہ ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے تو اس کے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے،
اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر آج بھی ہر مسلمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا لے، ان کے فرامین پر عمل کر لے، تو پھر جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو عزت عطا فرمائے گا۔ بس ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل میں وہ ایمان پیدا کریں جو ایمان اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نیت سے آپ سنیں، میں بھی اس نیت سے بولتا ہوں، اس نیت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عزت سے نوازے۔ چند باتیں سب سے پہلے آپ سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اور یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب ملی اور کیسے ملی، اور اللہ نے انہیں یہ شان کیوں عطا فرمائی، کیا وجہ تھی، کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی جس بنیاد پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ جب وہ اسلام نہیں لائے تو اللہ اکبر، اسلام نہیں لائے، ان کے اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا ہے، آپ دیکھیں السنن الکبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بہقی نے اس کو اپنے سنن میں روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے میرے مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس کے ذریعہ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے اسلام کی دولت عطا فرما کر کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب سے اسلام کی آبیاری کے لیے مانگا ہے، تو یہ مطلوب مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے رب سے مانگا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو عزت دینے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے، اور ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس خلیفہ ثانی، اپنے اس صحابی رسول پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور ان دونوں کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہذانی، یہ دونوں، سمع والبصر، یہ دونوں میری دو کان ہیں اور یہ دونوں میری دو آنکھیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشبیہ کیسی دی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنے دو کان اور دو آنکھیں بتائی ہے کہ ایک کان ابو بکر ہے، ایک کان عمر بن خطاب ہے، میری ایک آنکھ میرا ابو بکر ہے، میری ایک دوسری آنکھ فاروق اعظم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا بھی اس امت کے لیے کار ثواب ہے کہ جو عمر کا ذکر کرتا ہے اللہ عمر کے ذکر کرنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمر بن الخطاب، اے لوگوں اپنی مجلسوں کو سجایا کرو، اپنی محفلوں کو آراستہ کرو، زینت بخشو۔ محفلوں کی آرائش کیا ہے؟ محفلوں کو کیسے زینت بخشی جا سکتی ہے؟ محفلوں کو آراستہ کیسے کرے؟ محفلوں کی خوبصورتی کس میں ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اپنی محفلوں کو سجاؤ اور محفل کو خوبصورت بنانا ہے، محفل کو زینت بخشنی ہے، تو اس محفل میں میرے عمر کا ذکر کرو، اللہ تمہاری محفل کو زینت عطا فرما دے گا۔ یہ باضابطہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے اس محفل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو سجایا کرو، زینت بخشو عمر ابن خطاب کے ذکر سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک مروی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور وہ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام میں جنہیں فقیہ کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی حلم عمر ان اسلامہ کان نصرا وان امارتہ کانت فتحا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون، اے لوگو جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو پھر ذکر کس سے شروع کرو؟ کس ذات سے اپنے ذکر کو شروع کرو؟ کس ذات سے اپنے ذکر کا آغاز کرو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو سب سے پہلے اپنے ذکر کا آغاز، اپنی محفل کا آغاز، اپنے تذکرے کا آغاز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرماتے کہ ان اسلامہ کان نصرا، کہ ان کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصرت ہے۔ اور فرماتے وَإِنَّ إِمَارَتَهُ، اور ان کی حکومت کانت فتحن، کہ ان کی امارت، ان کی حکومت در حقیقت پورے اسلام کی فتح اور مبارکبادی تھی۔ یہ اسلام پر مسلمانوں کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے صحابی رسول سے پوچھا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اسلام کے ماں باپ ہے، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں خلفائے راشدین یعنی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مسلمانوں کے ماں باپ ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہیں۔ اب میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں، بہت ساری باتیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں مسلمانوں میں بہت رحم دل ہے، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ ہم دیکھیں
مسلمان آج پسماندہ ہے، مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان آج رسوائی کے دہانے پر ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کون سی ایسی تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے؟ کون سا ایسا بدلاؤ ہمارے اندر آیا ہے جس کی بنیاد پر آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ سیرت فاروق اعظم کو اپنے سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو رکھو اور پھر محاسبہ کرو کہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب کیا بنا ہے۔ ہمیں فاروق اعظم نے اپنی زندگی میں ایک درس دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کیسے رہنا ہے، ایمان کیسے لانا ہے، ایمان پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے، اور پھر ایمان کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب غیروں کے ساتھ ہے۔ صبح ہوتی ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کے رسم و رواج میں شامل ہوتے ہیں، ان کے جو مذہبی رسم و رواج ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذہب کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں انہیں بلاتے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اپنی شادیوں میں انہیں مدعو کرتے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ایمان کی لذت کو پاتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو وہی پاتے ہیں جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، تب جا کر کے اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کا بھی ارشاد ہے، اللہ نے صاف منع فرمایا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ نہ رکھو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت برا سلوک نہ کرو، وہ تمہارے نہیں ہونے والے ہیں، وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ تمہارا ہمیشہ نقصان چاہیں گے، وہ تمہیں ہمیشہ خسارے میں مبتلا کرنا چاہیں گے۔ آپ چاہے انہیں کتنی بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن وقت آنے پر وہ تمہیں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ اگر تم نے حق کا راستہ چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا، پھر یاد رکھنا اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں یاد آ جائے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، بھول کر کے بیٹھ گئے ہو، بھول کر کے رشتے کی وجہ سے چلے گئے ہو، رسم و رواج میں چلے گئے ہو، لیکن جب تمہیں یاد آ جائے کہ نہیں یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو جیسے یاد آ جائے اللہ ارشاد فرماتا ہے یاد آنے پر ان سے فوراً الگ ہو جاؤ، اور اگر پہلے سے یاد ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ جب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ رشتہ نہ رکھو، اگر پھر بھی اگر رکھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا عزت و وقار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، اور یہی چیز ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ہمیں اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ اگر واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو، اللہ تمہیں ساری مخلوق میں عزت عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھیں دو باتیں بس عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور پھر توجہ سے سنیں اور محاسبہ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ دو واقعے ایسے ہیں، ایک جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں
جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سارے کفار قید کیا کر دیے گئے، مشرکین قیدی بنائے گئے، تقریباً 70 قیدی مشرکوں کے لائے گئے، جب انہیں قید کر دیا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے مشورہ لیا، صحابہ کرام سے ہر صحابی رسول نے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا، یاد رکھنا یہ معیار ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا معیار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آمنو کما آمن الناس، میرے محبوب ان سے کہہ دو ایمان لانا ہے تو ایسا لے آئے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صفت اگر پیدا ہوتی ہے تو پھر ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان میں مٹھاس آتی ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پوچھی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اپنے رب کو مان لیا ہے، حضور یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ حضور میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جس صحابی رسول کے جو رشتہ دار ہیں، ہر صحابی رسول کو اپنا رشتہ دار سونپ دیں، مجھے میرا رشتہ دار سونپ دے، میرا ماموں اس میں ہے، وہ مجھے سونپ دے۔ ہر صحابی رسول اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور اعلان کر دے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے اسلام کے رشتے کے سوا کوئی بھی رشتہ بڑا نہیں ہے، اب اسلام کے رشتے کے آگے اگر کوئی بھی رشتہ آئے گا تو ہم ہر رشتے کو کاٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے ایمان۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تب جا کر کے ایمان کی مٹھاس ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ آج ہم یہ ہیں، غیروں سے مار بھی کھاتے ہیں، دوسرے دن غیروں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، ان سے رشتہ بھی رکھتے ہیں، اپنے ساتھ شادیوں میں انہیں بلاتے ہیں، اپنے فنکشن میں انہیں بلاتے ہیں۔ ان سے جو اللہ کا دشمن ہے کوئی رشتہ نہ رکھا جائے۔ مسلمان آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، ایک بات۔ اور دوسری چیز، ایک دوسری بات کہ جو پسماندہ ہے مسلمان، جو غریب طبقے کے مسلمان ہیں، ان پر نرمی کی جائے، ان سے برابری کا سلوک کیا جائے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، بلکہ اگر مزدور ہیں تو ان کی مدد کی جائے، ان سے ایسا حسن سلوک کیا جائے تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہم پسماندہ ہیں، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ نوکر ہو، چاہے کام کرنے والا ہو چاہے غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان سے برابری کا سلوک کیا جائے۔ اور اس پر سختی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود، خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود، ان کی سیرت میں یہ اہم پہلو نظر آتا ہے کہ وہ چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، اور جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں آتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں آتے تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، اس کے باوجود آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لقب عطا فرماتے، ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے، اے میرے آقا آپ تشریف لائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی کرسی پر بیٹھ کر کے ایک صحابی رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اگر بظاہر دیکھا جائے تو نہ نام و نشان نہ کوئی اعلیٰ منصب،
لیکن اس کے باوجود اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہاں پر تقویٰ دیکھا جاتا ہے. جو نبی کا جتنا قریب ہوگا ہر ایمان والے کی اتنی ہی وہ درکر ہوگا. یہ فاروق اعظم کی نصیحت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو باضابطہ جب بھی آپ آتے انہیں کہتے بلال تو میرا آقا ہے, تو میرا سردار ہے. بلال حبشی کہتے حضور یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, آقا تو آپ ہیں, امیر المومنین آپ ہیں, میں تو ادنا سا غلام ہوں, میں تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا. فاروق اعظم فرماتے بلال چاہے دنیا کچھ بھی کہے تجھے لیکن عمر کا تو ہمیشہ آقا رہے گا, کیونکہ جو تکلیفیں جو محبت تو نے میرے محبوب کی پائی ہے عمر بھی اس محبت سے محروم رہا ہے, اس تکلیف سے محروم رہا ہے جو محبت رسول میں تکلیف تو نے اٹھائی ہے. اس تکلیف کی بنیاد پر آج امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی عمر تجھے اپنا آقا شمار کرتا ہے. یہ درس یہ سیرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے میں ملتا ہے کہ دو باتیں کامن ہیں, اپنا اپنی زندگی میں اللہ کے دشمنوں سے دور ہو جائے, اللہ کے دوستوں سے جڑ جائیں, اپنوں سے محبت کریں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی موڑ لے. یہ صفت اپنے اندر پیدا ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا جو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. رب تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.